عقیدہ ختم نبوت قسط نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلائے وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے ماننے والوں کے ایمان میں تزلزل آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلائے وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے، حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا کیا؟ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرط مسرت اور محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور انہیں لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا معاملہ فرمایا۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129، تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 458، تاریخ عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 315، جہان دیدہ صفحہ نمبر 293، اور ترجمان السنت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341۔